الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں حدیث نمبر 2661 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں واقع عفق کا تذکرہ ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگایا گیا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ حدیث آج مکمل ہو جائے گی. بات یہاں تک ہوئی کہ آخر اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے برات کا اظہار قرآن کے اندر فرما دیا. یعنی قیامت تک اللہ نے ان کی صفائی کا تذکرہ جو کیا نا، اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ لوگ پڑھیں گے تو یاد کریں گے. پھر کہہ رہے آگے کیا ہوا، فَلَمْ أَنزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاتِي. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، جب اللہ نے میرے بارے میں برات فرما دی، یعنی صفائی دے دی، ہماری پاک دامنی کا تذکرہ قرآن کے اندر کر دیا، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بیان کیا، وَقَالَ يُنْفِقُ عَلَى مِصْطَحِ بْنِ أُسَاسَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ. ابو بکر صدیق مصطح بن اساسہ پر رشتہ داری کی وجہ سے کچھ خرچ کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رہے کہ مصطح بن اساسہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا ابو بکر کی بیٹی ہے، اور ان کی بیٹی پر کوئی یہ تہمت لگا دی. اور مصطح بن اساسہ وہ ہیں جن پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے، یعنی ماہانہ کچھ بوجھ ان کا اٹھایا کرتے تھے. تو یہ تو اچھے لوگ تھے، اللہ والے تھے، تو اپنے کمزوروں کا خیال کرتے تھے. آج بھی ہمیں کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو ایک تو وہ طبقہ ہے جو صرف دولت بٹورنے میں لگا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دولت کماؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کے راستے میں لگے ہوئے، ان کو توجہ دینی چاہیے اگر کمزور ہیں تو ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خیال کرتے تھے، مصطح بن اساسہ. لیکن کہہ رہے جب یہ واقعہ ہوا اور تہمت لگانے میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے جب صفائی بیان کر دی تو انہوں نے کہا، وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِصْطَحَ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ. اللہ کی قسم، تہمت لگانے کے بعد اب میں مصطح پر ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کروں. یعنی اب یہ روپیہ کہنا چاہتے کچھ بھی میں تعاون ان کو نہیں دوں گا، کیونکہ بھئی وہ بھی تو انسان تھے، ان کے پاس بھی تو علم تھا کہ ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. تو ظاہر سی بات، انسان ہے، جذبات ہیں، پیچھے شیطان بھی لگا ہوتا ہے. تو جب اللہ نے صفائی بیان کی تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے، کیا پتہ اللہ کیا حقیقت ہے. لیکن جب اللہ نے صفائی دے دی تو انہوں نے کہا اب مصطح پر میں کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا، یعنی کوئی مدد نہیں کروں گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی. فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَىٰ قَوْلِ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یعنی قرآن کی آیت نازل کی اور کہاں تک غفور رحیم تک، یعنی چند آیات ہے جس کے اندر ہے کہ جو صاحب فضل ہیں، یعنی اللہ نے جن کو نوازا ہے، صاحب کشادہ ہیں، ان کو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اور اسی میں کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ یعنی جیسے تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، تو ایسے اگر تمہارے بھائی سے کوئی چوک ہو گئی ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی کیا کرو، معاف فرما دو. تم اپنے بھائی کی غلطیوں پر اگر انتقام لینا شروع کر دو تو اگر اللہ کہتا اگر میں بزبان حال اگر میں غلطیوں پر انتقام لینا شروع کر دوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تو چونکہ بڑے لوگ تھے نا، چھوٹی بھی اگر چوک ہوتی تو اللہ روک کرتا کہ بھئی یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور پھر تم وہ لوگ ہو جو آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنو گے، نمونہ بنو گے. اسی لیے اسلام کبھی بھی اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا چاہیے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، ذات کے لیے انتقام نہیں، دل بڑا رکھنا سیکھو. یہ ساری تعلیمات موجود ہیں. تو اللہ نے اس کو نوٹ کیا. اچھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے بارے میں ایسی آیت نازل ہو گئی
فقال ابو بکر بلا واللہ، تو بکر نے کہا کیوں اللہ کی قسم، انی لوحب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یعنی جو قرآن کی آیت، کیا تم نہیں پڑھی آیت نازل ہوگی نا، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ اگر پسند کر دو تو میرے بھائی کو تمہیں معاف فرماؤ۔ تو کرنے سے بھی سورت کو اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرمائے۔ خوب اچھی طرح سمجھ، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو بھی انسان آئے نا، یا 100% کسی چیز پر کھارا نہیں اتر سکتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس کے رحمت کے بغیر کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ والے ویسے اس کا کرتے رہتے ہیں۔ تو جو میرے سامنے یہ باتوں میں کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر فرض آئی گا مستہ الذی کان یؤذی علیہ، تو پہلے جو مستہ پر وہ دیا کرتے تھے واپس میں نے جاری کر دیا، یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے چوک ہوئی، اور جیسے اللہ نے بیان کیا تو فوراً، یہ تو اللہ والے تھے جو فوراً اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ ہماری ہم کو اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کم اور دوسرے کی اصلاح کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ہزارہ بار بتایا جاتا کہ صاحب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اتنے موٹے موٹے کارنامے ہمیں اپنی زندگی میں دونوں آنکھوں سے دکھتے ہیں، ہزارہ بار ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں اصلاح کی توفیق نہیں ملتی۔ دیکھیے غلطی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد بندے کو احساس ہو جائے، اپنی غلطی پر وہ نادم ہو جائے، توبہ کر، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہی ہم آج کے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی۔ تو انہوں نے فوراً توبہ کی رجوع کیا، اور جیسے وہ مستاق کی مدد کیا کرتے تھے واپس جاری کر دی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر زینب بنت جحش عن امری، آگے بیان فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ایسے میرے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے بھی سوال کیا تھا، یعنی جب میرا میٹر پر ہوا چل رہی تھی تو اللہ کے رسول نے زینب بنت جحش، یہ آپ کی بیوی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوکن ہے۔ پتہ ہے سوکن کو برداشت نہیں کرتے، آپ نے ایک سوکن کے بارے میں ایک سوکن سے پوچھتے ہیں۔ آج کے حالات ایسے ہو جائے نا، اگر کچھ بھی نہ ہونا تو رائے کی جگہ پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہہ رہے ہیں زینب بنت جحش سے بھی آپ نے پوچھا تھا، فقال یا زینب، آپ نے کہا زینب معلوم کے مارائی تھی، عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتی ہو اور تم نے کیا دیکھا، یعنی جو بات چل رہی ہے کیا تمہاری جانکاری میں کچھ ہے یا تمہاری کیا رائے؟ فقال یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، عائشہ بہن فرماتی ہے زینب نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے کان کی بھی عبادت کرتی ہوں اور اپنے آنکھوں کی بھی عبادت کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے کانوں اور آنکھوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ ہوتا کیا، جو نہیں دیکھنا بڑی محنت سے دیکھتے ہیں، جو نہیں سننا بڑی غور سے سنتے ہیں، جو سنا تو نہیں سن، ابھی ابھی باتیں سنانا چاہتے لوگ نہیں سننا چاہتے، کھڑا کر اٹھ کے بھاگے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی چیزیں نہیں بڑی، ایسا نہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنے اس وقت تقریباً سب کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹائم نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری ہے، لیکن یہ بات جب سنائی گیا اللہ اس کے رسول اور میں بھی چھوڑ کے بھاگ رہے نا، بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، لوگ سمجھتے نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے نا اور لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کیوں، مطلب انہوں نے کہا میں اپنے کانوں کی بھی عبادت کرتی ہوں اور اپنے آنکھوں کی بھی عبادت کرتی ہوں، اور ہمیں بھی اس کی توفیق ملنی چاہیے، دو بھی کرنی چاہیے۔ واللہ ما علمت علیہ الا خیرا، اللہ کی قسم میں عائشہ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سوکن ہے، اور ممکن ہے کہ آپ نے اس لیے بھی پوچھا ہو کہ یہ سوکن ہے، اگر تھوڑا سا بھی ان کو صبح ہوگا نا تو تھوڑا لے بتائیں، کیونکہ سوکن کتنے بھی لیندار ہو جائے نا سوکن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اپنے گھروں میں دیکھیں سوکن تو چھوڑو، جوائنٹ فیملی میں جو رہتے ہیں کس طرح جیتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں، تو حالات ایسے، تو انہوں نے کہا بھلے کے علاوہ بالکل نہیں جاتی، نارن ولی اللہ کی کانت تسامنی فاحسن اللہ الورا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ یہی میری وہ سوکن تھی جو میرے ٹکر کی تھی، یعنی میرے برابر تھی، اور جو سوکن تھی وہ ہمارا مطلب اتنا برابر نہیں چلتا، لیکن یہ ہمارے ٹکر میں ہوا کرتی تھی۔ کہیں لیکن اللہ نے ان کو ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لیا، اور تہمت لگانے والوں نے یہ شامل نہیں ہے،
ورنہ शौकत کو जब शौकत पर मौका मिले ना तो छोड़ती नहीं। तो ऐसे में ये बड़ी दीनदार थी, परहेजगार थी। तो अल्लाह इनके परहेजगारी की वजह से इस मुसीबत, इस तोहमत लगाने वालों में शामिल होने से अल्लाह इनको बचाई। और हकीकत में सब अल्लाह की जानिब से होता है। तो ये कि अगर बंदा दीनदार हो तो उसकी दीनदारी की वजह से अल्लाह बहुत सारी मुसीबतें, बलाएं, आफतें टाल दिया करता है। तो कभी ऐसे हालात बन जाए तो देखिए ये हमें समझना चाहिए कि देखिए एक न एक दिन हकीकत वाज़ेह होती है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तौबा लगा, तकरीबन महीना गुजर गया, क्या बीती दिन पर आपको पता, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक वो दिन आया जब अल्लाह ने खोल खोल कर बयान कर दिया कि आयशा सही है, सच्ची है, पाक दामन है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि जितने लोग जुबान खोली है सब तौबा लगाने वाले। एक दिन ऊपर हो गया ना, तो ऐसे हमारे सामने कि अगर आपके साथ ऐसे हालात बढ़ सकते, आप पाक दामन हो, अच्छे हो, आप पर तौबा लगाया जा सकता है, आपकी इज्जत को उछाला जा सकता है। आप सब अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब आपके ताल्लुक से भी सफाई हो जाएगी, ये ढकती छुपकी नहीं है। और अगर फिर फर्ज ना भी हो पाए तो भी आप समझें कि दुनिया ही आखिरी जगह नहीं है, अभी आखिर बाकी है। अगर अल्लाह ने आपकी सफाई आने दी ना तो क़यामत के दिन वहां सफाई देगा जब पूरी इंसानियत इकट्ठा होगी, उस वक्त आपका क्या मकाम होगा। तो कभी भी जिंदगी में हालात कुछ भी हो जाए, अल्लाह से मदद मांगे, तवक्कुल जबरदस्त रखें और उम्मीद अच्छी रखें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सारे मसाइल हल होंगे। हमारे जो मसाइल होते हैं हमारी ईमान की कमजोरी है। कोई भी मसला हो हम बौखला जाते हैं, जजा फजा ना शुक्री ऐसे जुबान से कलमात अदा कर देते हैं जो अल्लाह की नाराजगी का जरिया बन जाता है, फिर मसाइल सुलझते नहीं है, फिर उलझते चले जाते हैं। इसको हमें समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन जो करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।